ڈاکٹر صاحب، ہم خود قومی ادارے کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس سوچ سے نکلیں کہ میں اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ پیدا ہو کہ میں نے اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج پوری سوچ ہماری انڈیویجول لائف کے تحت بالکل گھوم رہی ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ بندگان خدا، ریاست کا بھی آپ پر حق ہے۔ اور دوسری بات جو میں بہت ضروری دونوں حضرات کی گفتگو کے تناظر میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ آج حقوق کی جنگ کا نعرہ ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے یہ میرا حق ہے، میں لے کے رہوں گا۔ جی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حق دینا ہے، ہاں جی، تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو، تم نے حق طلب نہیں کرنا، فرض ادا کرنا ہے۔ تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرنی ہے۔ نقشبندی صاحب، آپ ذرا غور کریں نا، اللہ کے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اللہ اکبر، کیا یعنی تناسب ہے حقوق میں۔ آتو الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کا اجر تم نے دینا ہے، اجرت تم نے دینی ہے، لیکن قبل ان یجف عرقہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنا پسینہ بہائے۔ اگر وہ خود اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، اگر خود وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، اگر ملازم صبح جاتا ہے اور نمبر ٹانگ کر غائب ہو جاتا ہے، اگر ملازم صبح جاتا ہے اور حاضری کے رجسٹر میں یا حاضری کے ہر دوسرا بندہ یہی کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ، اللہ اکبر، کیا بات آپ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جب میں حق کا طلبگار ہوں اور فرض کی ادائیگی کے لیے کوشاں نہیں ہوں تو پھر میں ریاست کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، میں ریاست کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں۔ ریاست کے ساتھ خیانت سے ہم نے خود کو بچانا ہے اور انڈیویجول سوچ سے نکل کر جمہوری اور ملکی سطح پر، قومی سطح پر اور ملی سوچ ہماری آئے گی تو اسی میں ہماری خیر ہوگی۔